السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اب ہم قرآنی معلومات سوال و جواب کی شکل میں جانیں گے۔ ہم سے جڑیں اور صحیح معلومات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے قرآنی معلومات سوال و جواب کی شکل میں جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں قرآن کے تعارف سے اور جانتے ہیں تعارف قرآن سوال و جواب کی شکل میں۔ تو اس باب کا پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی جامع و معنی تعریف کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ معجزانہ کلام ہے جو خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، جو مصاحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے اور جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کو کتنے ناموں کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن کریم کو متعدد ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 الکتاب، نمبر 2 الفرقان، نمبر 3 التنزیل، نمبر 4 الذکر، نمبر 5 النور، نمبر 6 الہدی، نمبر 7 الرحمہ، نمبر 8 احسن الحدیث، نمبر 9 الوحی، نمبر 10 الروح، نمبر 11 المبین، نمبر 12 المجید، نمبر 13 الحق۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن اپنے حروف و معانی سمیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ مقدس کتاب اسی حالت میں ہے جس حالت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ قرآن میں تبدیلی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنے احزاب ہیں؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 60 احزاب ہیں۔ احزاب سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کے کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے، قرآن کریم کے کلمات کی تعداد 77439 ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے، قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے، قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے؟
جواب ہے قرآن کریم کی جو آیتیں یا صورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں یا آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے کہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہیں، جن کے اسماء یہ ہیں: سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، الرعد، الحج، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الرحمن، الحدید، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحریم، الانسان، البینہ، الزلزال، النصر۔ اگلا سوال ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے مکی صورتوں کی تعداد 86 ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مکی صورتوں کی بعض علامات و نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب ہے: نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہو۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں سجدہ آیا ہو۔ نمبر 3، ہر وہ صورت جس کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہوں سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو سوائے سورۃ البقرہ کے۔ نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں نبیوں اور ماضیہ کے حالات و واقعات مذکور ہوں سوائے سورۃ البقرہ کے۔ یہ مکی صورتوں کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مدنی صورتوں کی بعض علامات و نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب ہے: نمبر 1، جس صورت میں حدود و فرائض کا ذکر ہو۔ نمبر 2، جس صورت میں جہاد کی اجازت اور جہاد کے احکامات بیان کیے گئے ہوں۔ نمبر 3، جس صورت میں منافقین کا ذکر آیا ہو سوائے سورہ عنکبوت کے۔ اگلا سوال ہے قرآن کریم کی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے قرآن کریم کی صورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طوال، نمبر 2 معون، نمبر 3 مثانی اور نمبر 4 مفصل۔ طوال 7 لمبی صورتوں کو کہتے ہیں، جیسے البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الاعراف، اور 7ویں میں اختلاف ہے کہ آیا وہ الانفال اور توبہ ہے جس کے درمیان بسم اللہ لا کر فصل نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 2 معون وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زیادہ یا 100 کے لگ بھگ ہو۔ مثانی وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہو۔ اور مفصل سورۃ الحجرات یا سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک کی سب صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مفصل صورتوں کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کہ مفصل صورتوں کا مطلب ہے کہ جن صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فصل کیا گیا ہو۔ اگلا سوال ہے مفصل صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے کہ مفصل صورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طوال مفصل، نمبر 2 وساط مفصل، نمبر 3 قصار مفصل۔ اگلا سوال ہے کہ طوال مفصل کا اطلاق کہاں سے کہاں تک کی صورتوں پر ہوتا ہے؟ جواب ہے سورہ قاف یا سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ النبا یا سورۃ البروج تک کی صورتوں پر طوال مفصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وساط مفصل کا اطلاق کہاں سے کہاں تک کی صورتوں پر ہوتا ہے؟ جواب ہے سورۃ النبا سے لے کر سورۃ اللیل تک کی صورتوں پر وساط مفصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قصار مفصل کا اطلاق کن صورتوں پر ہوتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک کی صورتوں پر قصار مفصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس حصے میں قرآن کا تعارف سوال و جواب کی شکل میں جانا۔ اب اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ نزول قرآن کے باب کو سوال و جواب کی شکل میں جانیں گے۔